شہزادہ قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام کی ولادت 7 شعبان 47 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حسن ابن علی اور والدہ کا نام ام فروہ تھا۔ شہزادہ قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 3 سال کے تھے جب ان کے والد امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تاہم وہ اپنی پھوپھی خاندان کی صحبت میں بڑے ہوئے۔ ان کے چچا زاد بھائی اون اور محمد کی طرح اور پھوپھی زینب کے بیٹے اور شہزادہ قاسم کو بھی ان کے چچا عباس ابن علی اور ان کے کزن علی اکبر نے باڑ لگانے کی تعلیم دی تھی۔ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب 60 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو شہزادہ قاسم کی والدہ ام فروہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے جوان قاسم کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ عاشورہ سے 1 رات قبل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام فروہ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے قاسم کو اپنی والدہ سے یہ کہتے ہوئے سنا، کل انکل عباس، علی اکبر اور میں چچا حسین کا دفاع کریں گے۔ والدہ، اگر میں شہید ہو گیا تو میرے لیے رونا مت۔ ام فروہ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ کے لیے نہیں روں گی اور مجھے فخر ہوگا کہ میرے بیٹے نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ قاسم اور ام فروہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عاشورہ کے دن جب اون اور محمد میدان جنگ لڑنے کے لیے گئے تو قاسم علیہ السلام نے بھی لڑنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت کی درخواست کی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹے تھے اور جنگ میں انہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی قاسم علیہ السلام نے اپنی والدہ کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر وہ مایوس ہو کر اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ والدہ ام فروہ نے انہیں جب مایوس دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ قاسم کے والد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے ٹھیک پہلے انہوں نے ایک خط لکھ کر مجھے دیا تھا اور یہ تحریر کی تھی کہ اگر میرا بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاسم کو جنگ کے لیے اجازت نہ دے تو میرا یہ خط قاسم کو دے دینا۔ جب والدہ نے خط قاسم کو دیا تو قاسم علیہ السلام مسکرانے لگے۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ میرے بیٹے قاسم، ایک دن آئے گا جب میرا بھائی حسین کو 10 ہزاروں کی ایک دشمن فوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دن ہوگا جب اسلام کو قربانی دے کر بچانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس دن میری نمائندگی کرنی ہوگی۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قاسم علیہ السلام مسکراتے مسکراتے خط لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ خط پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں آپ کو اس کام سے کیسے روک سکتا ہوں جو آپ کے والد نے آپ سے کروانا چاہا۔ اللہ کے نام پر جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حسن کی پگڑی قاسم ابن حسن کے سر پر باندھ دی اور ان کو گھوڑے پر سوار کرنے میں ان کی مدد کی۔ قاسم علیہ السلام اپنے چچا سے کہنے لگے کہ برائے کرم پریشان نہ ہو، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، اسلام کے لیے موت میرے لیے شہد سے بھی میٹھی ہے۔ اب قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں آئے تو دشمن نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے، یہ تو بہت خوبصورت لڑکا ہے، ہم اسے کیسے مار سکتے ہیں جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ایک تیز اور صاف آواز میں قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا اور جنگ کے لیے للکار کر آواز دینے لگے۔ انہوں نے کئی جنگجو گرا ڈالے جو آگے آئے ہوئے تھے۔ جب بھی وہ کسی دشمن کو ہلاک کرتے تو پیچھے کی طرف دیکھتے اور اپنے چچا عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لہراتے۔ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جب دشمنوں نے قاسم علیہ السلام کی بہادری کو دیکھا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ممکن طور پر ایک ہی جنگجو پر قابو نہیں پا سکتے، تو وہ پیچھے سے آئے اور عمر بن نفیل اجزی نے قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا۔ قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی لڑنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ بہت کم عمر تھے لہٰذا وہ لڑائی جاری نہ رکھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد قاسم ابن حسن گھوڑے سے گر گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے چچا، میرا آخری سلام قبول کرو۔ امام حسین ابن علی اور عباس ابن علی بھاگ نکلے۔ یزید کی فوج یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گئی
کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، جس سے الجھن پیدا ہو گئی اور گھوڑے ایک طرف سے دوسری طرف دوڑنے لگے اور قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونڈ ڈالا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر سخت لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور عمر بن نفیل ازدی کو مارا، جس نے قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا تھا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ابا اتارا اور قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنے لگے، جیسے باغ سے پھول جمع کیے جاتے ہوں، اور وہ ٹکڑے لے کر فروا کے خیمے میں لے آئے اور کہا، اے فروا، تمہارے لال کی قربانی رب نے اپنے دربار میں قبول کر لی۔ سلام ہو قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو کہا کرتے تھے، چچا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔